ہمارے ہاں قانون بھی موجود ہے جس کا شاید ہمیں اس طرح سے علم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹیولی شاید اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور اس مسئلے کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اگر کریک ڈاؤن تو کیے جا رہے ہیں لیکن مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہے کہ حکومت بھی اس کو اس طرح سے مٹانے میں ناکام ہے، یا اس کے سرپرست اتنے سٹرونگ ہیں، طاقتور ہیں کہ جن پر حکومت ہاتھ ڈالنے میں ہمیں لاچار دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ جو ہیومن ٹریفکنگ مافیا ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج کل تو آپ سن رہی ہوں گی کہ وہ ایپسٹین والا معاملہ اور میکس ویل کا جو سیکس ٹریفکنگ کا ہے، تو ایک یو ایس پریزیڈنٹ تک کا نام آ رہا ہے اس نیٹ ورک کے لنک میں۔ تو آپ صرف اندازہ لگائیں کہ باقی ممالک میں ان کا کیسے نیٹ ورک ہوگا، کس طرح ہوگا، اور ایک صرف چھوٹا سا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ول پاور ہے، ول پاور ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ہو۔ ہم پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیتے ہیں، چند دن ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر چیزیں ساری جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ول پاور ہو تو اس پہ کریک ڈاؤن کرنا، اس پہ کنٹرول کرنا کوئی چیز ناممکنات سے نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہمارا ایریا ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن ہے، اس کے سراؤنڈنگ جو اضلاع ہیں وہ چاہے وہ لاہور سے لگتے ہیں، فیصل آباد سے لگتے ہیں، گجرات سرگودا سے لگتے ہیں، تو وہ آتے ہیں، یا راول پنڈی ڈویژن ہے یا کشمیر کا تحت ہے۔ یہ ایک فوکس جو ہے وہ اسی ایریا سے، اسی سے آپ جتنی بھی کشتیاں آپ ڈوبی ہیں اس میں دیکھیں گے تو میجارٹی جو لوگ ہیں وہ اسی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا کہ 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، جو ایران عراق کو زیارتوں پہ گئے۔ اب اور اس کے اوپر جو اصل میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا ڈیٹا کہاں سے ملا، وہ کیسے انہوں نے ویریفائی کیا کہ ان کے پاس 40,000 کا یہ فگر آیا۔ ہاں، ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، وزارت داخلہ کا ڈیٹا ضرور ہوگا، کیونکہ وزارت مذہبی امور ایسا زیارتوں پہ کوئی ریگولیٹ ہی نہیں کر رہی، تو ان کے پاس ڈیٹا کہاں سے ہوگا؟ اور انٹیریئر منسٹر نے اس پہ کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور جن کے پاس ڈیٹا ہے وہ وزارت داخلہ کا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ اگر واقعی 40,000 گئے ہیں یا کم بھی گئے ہوں تو وہ ظاہر اس میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے جو وہ لیبیا، ایجپٹ اور ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں گلف میں، وہاں پہ گئے ہوں گے یورپ جانے کے لیے۔ اور وہ کتنی ابھی کشتیوں میں ڈوب چکی ہیں، اس سال بھی 3-4 کشتیاں ڈوبی ہیں، لاسٹ ایئر بھی دیکھا آپ نے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی ڈیٹا لے، گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا لیں اور ڈیٹا سے انالائز کریں کہ بھئی آج تک جو موسٹ وانٹیڈ ہیومن ٹریفکر تھے ان میں سے کتنے پکڑے گئے، کتنوں کو سزا ہوئی، اور سزا ہوئی تو کیا ہوئی، اور کتنوں جو ہے وہ بیل ہو گئی، اور ابھی تک جو کتنے ملزم ہیں وہ اشتاری ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے ابھی جو میری انفارمیشن ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن یا گجرات ڈویژن میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہاں پہ ابھی بھی وہ پرائیویٹ مافیا کام کر رہا ہے، جینٹ مافیا کام کر رہا ہے، وہ ایف آئی پہ اتنا حاوی ہے کہ ایف آئی ایسا لگتا ہے ایف آئی ان کی سبارڈینیٹ ہے۔ تو اگر وہ پیسے کما کے دے رہے ہوں گے تو ظاہر ان کے لیے وہ زیادہ اہم ہو گئے۔ سجاد صاحب، پاسپورٹ کی جو ہماری رینکنگ ہے وہ بھی بڑی ڈپریسنگ ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کی جانب سفر کریں۔ ایسے لوگ بھی جو اگر یہاں پہ بھی اچھے وہ امپلائڈ ہیں تو اس کے باوجود وہ باہر جائیں گے بہتر مستقبل کی تلاش میں، یا اپنی فیملی کو باہر مائیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہماری ایک جاب کریشن یا یہاں پر بہتر جو روزگار ہے وہ اگر ہم فراہم کریں، ہمارے پر جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسیشن کا ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے، تو لوگ وہ بہتر لائف سٹائل کے لیے بھی باہر پرسو کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ ہم نے جاب کریشن کتنی کی ہے۔ شیام صاحب نے جو پہلے بتا رہے تھے نا وہ بالکل ایکوریٹ بتا رہے تھے کہ جو چائلڈ اور فیمیل جو ٹریفکنگ ہے اس کے حوالے سے بھی کہ وہ کتنی ہے، اس پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں پریشر نہیں آیا۔ ہمیں جب تک یورپ سے پریشر نہیں آتا ہم کچھ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے ہیں، یا کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا تب نہیں مارتے۔ دوسری بات ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کتنی لگی ہے۔ اب یہ گجرانوالہ گجرات جو ہے یہ چھوٹی انڈسٹری یہاں تھی، تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کو چھوٹی انڈسٹری ملتی ہے، اس کو کاٹیج انڈسٹری کہیں، اس کو ہوم بیس انڈسٹری کہیں، آپ کو کوئی نظر آتی ہے؟ سیالکوٹ بھرا پڑا تھا، ہر گھر میں ایک چھوٹی فیکٹری تھی۔ گجرات میں گجرانوالہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹی چھوٹی جو نا وہ فیکٹریاں تھیں،
آپ کے آپ کو نظر آتی ہیں؟ نہیں. اچھا تو جب جاب کوئی نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, اوپر سے ٹیکس جو ہے بڑھاتے جا رہے ہیں, اور یعنی عوام کو اب اور کچھ نہیں ہے تو یوٹیلیٹیز ہیں, اس میں بجلی ہے, گیس ہے اور پیٹرول ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے انفارچونیٹ جو ہمارے جتنے گرو ہیں, فائنینشیل گرو ہیں, ان کو صرف کام کرنا آتا نہیں ہے. وہ صرف ایزی کام ہے کہ اس پہ ڈیلی بیٹھتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنا ٹیکس ایڈ کریں گے تو ہمیں اتنا پیسہ آ جائے گا. جو کیلکولیٹڈ ہے, کتنا پیٹرول آ رہا ہے, اتنی گیس بک رہی ہے, اتنی بجلی بک رہی ہے, اور اس جو انرجی ہے اس پہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیلکولیٹ مار کے کہتے ہیں اتنا ہمیں جو ارب روپے ہم آ جائے گا. وہ اتنا سمپل, اس میں کوئی نہ کوئی ٹیکس کا نام چینج کر کے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے دیکھنا کہ سارا کے سارا. دوسری طرف آپ دیکھیں ابھی شوگر ہے, آئی پی پیز ہیں, یعنی سب سے زیادہ جو لیکریٹو کام ہے وہ تین چیزیں ہو گئی ہیں پاکستان میں, بلکہ چار کہہ لیں, کہ جس نے مال کھانا ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آئی پی پیز میں احسان سے کام ہے. گھروں کا اگر ایشو ہے ان کی پیمنٹ کریں, ان سے کھا لیں. شوگر ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جی جو پیسے جو ہیں وہ کتنا ہے. 100 روپیہ بڑھا دیں, 50 روپیہ بڑھا دیں, اور اس میں امپورٹ کر لیں, ایکسپورٹ کر لیں, ایک گیم کھیل رہے ہیں, اس میں مال بنا لیتے ہیں. پھر پیٹرولیم ہے. سجاد صاحب دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ نے ہیومن اسمگلنگ والا ایلیمنٹ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ڈالا ہوا ہے. ابھی دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فریم ورک نہیں ہے, لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے, ہوئی ہے تو بڑی تھوڑی ہوئی ہے, تو یہ صنعت کو کیسے حکومت کرب کرے گی؟ شیام صاحب, کوئی لیجسلیشن کا ایشو نہیں ہے. جو لاز اویلیبل ہیں بہت اچھے ہیں. اس میں صرف ایک ایشو ہے کہ جو اس کو وکٹم یورپ نے, کیونکہ یورپ کی اپنی مجبوریاں تھیں, ان کا تھا کہ جو واپس بندہ جاتا ہے اس کو وہ واپس ڈپورٹ کر سکیں. اب تو خیر وہ ختم ہو گیا سارا کہ وہ ان کو, لیکن پہلے تھا کہ جی ہم ڈپورٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پہ ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کوئی لائسنس چینج کی, لیکن پھر بھی لاز اویلیبل ہے. مائیگرینٹ اسمگلنگ بھی ہے, امیگریشن آرڈیننس بھی ہے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے ایف آئی کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیت نہیں ٹھیک ہوگی, آپ کا موٹو جو ہے وہ پیسہ کمانا ہوگا, آپ کا موٹو جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم دیہڑی لگانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیا جو وزیر بنتے ہیں وہ ان کا موٹو کیا ہے, دیہڑی لگانا ہے یا ان کا کوئی پالیسی بنانا ہے. جب پالیسی نہیں بنے گی, امپلیمنٹ کو نہیں ہوگا, مانیٹرنگ نہیں ہوگی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو یہ کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے, کسی بھی شعبے کو لے لیں. جی جی, تھینک یو سو مچ سجاد مصطفیٰ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.